جواد الأئمة يا سيدي أتينا لبابك كي نهتدي جواد الأئمة يا سيدي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سلسلہ امامت کے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، یعنی آپ کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری کو ہوئی۔ اسم گرامی محمد، کنیت ابو جعفر، لقب تقی، جواد وغیرہ ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں اور والدہ سبیکہ خاتون۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پائی اور محبت کے سائے میں پروان چڑھے۔ والد محترم نام کے بجائے کنیت ابو جعفر پکارتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے بیٹے کو جو اعلیٰ تعلیم و تربیت دی، ان میں ہے نیکی، اچھائی، فقراء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی۔ خراسان سے اپنے بیٹے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا۔ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں تحریر ہے۔ حوالے کے لیے حیات الامام محمد تقی علیہ السلام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری جان تم پر فدا ہو، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض غلام تمہاری سواری کو باغ کے چھوٹے دروازے سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کی کنجوسی کی وجہ سے ہے تاکہ کوئی بھی تمہیں راستے میں نہ ملنے پائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری آمد و رفت صرف بڑے دروازے سے ہو، اور جب بھی تم نکلو تو تمہارے ساتھ درہم و دینار کے سکے ضرور ہونے چاہیے، تاکہ جو بھی تم سے مانگے اس کو فوراً عطا کر دو، اور اپنے چچا پھوپھی میں سے جو نیکی کا مطالبہ کرے انہیں کم عطا نہ کرنا۔ زیادہ کا تمہیں اختیار ہے۔ خدا تمہیں بہترین توفیق عطا فرمائے، لہٰذا انفاق کرتے رہو اور خدا کے سلسلے میں کسی طرح کا بخل کا خیال مت کرو۔ اس عظیم الشان تربیت میں شرافت و کرم نظر آتا ہے۔ اپنے بیٹے کے دل کی گہرائیوں میں اچھے اخلاق، مخلوق خدا کی محبت کو اس طرح بھر دیا تھا تاکہ اپنے جد کی امت کے لیے نمونہ عمل بن سکیں۔ خاندان رسالت کے وارث حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شرافت، عزت، علم و عرفان میں اپنی کم سنی کے باوجود فضائل بے شمار ہیں۔ جب والد محترم خراسان میں تھے اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام خطوط لکھا کرتے تھے جو انتہائی بصیرت آمیز ہوتے تھے۔ جب بغداد میں تھے اس وقت علماء اور راوی مختلف علوم، فقہ، فلسفہ، تفسیر، علم اصول کے درس تحریر کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے کم عمر میں علمی اور فکری مناظرے کے لیے جس پر سب یقین رکھتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فضیلت منزلت عطا کی ہے۔ مختصر حیات میں علم و حکمت کے ایسے دریچے کھول دیے جس سے ہر خاص و عام بہرہ مند ہوا۔ آباء و اجداد کی طرح زہد اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی اور خدا سے لو لگائی۔ حیات الامام محمد تقی علیہ السلام پیج نمبر 105 میں درج ہے: جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگائی، خدا اس شخص پر لو لگانے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ فصول مہیم ابن سباغ پیج نمبر 373 میں ہے: جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کو خوشی دکھاتا ہے، جو شخص خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں مومن ہی جا سکتا ہے۔ خدا پر توکل کرنا برائی سے بچانے کا ذریعہ اور ہر دشمن سے حفاظت کا وسیلہ ہے۔ وہ کلمات جن کی ہر انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے خالق کائنات پر بھروسہ کرنا۔ یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور خوشیوں کی وجہ بھی اچھے اخلاق کا درس ہے جو والد سے ملا امام علیہ السلام کی زندگی میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ در تنظیم پیج نمبر 223، الاتحاف بے حب الاشراف پیج نمبر 77 اور زہرۃ الکلام پیج نمبر 150 میں درج ہے۔ انسان کے بہترین اخلاق کی ایک نشانی ہے کہ وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ اس کے کرم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس کے صبر کا نمونہ یہ ہے کہ شکایت نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ میل محبت سے پیش آنے کو بہترین عمل بتایا۔ 3 عادتوں سے دل موہ لیے جاتے ہیں: معاشرے میں انصاف، مصیبت میں ہمدردی، پریشان حالی میں تسلی۔ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی
وہ شرمندہ نہیں رہے گا۔ جلد بازی سے کام نہ لینا، مشورہ کرنا، عزم کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جو شخص اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر نصیحت کرے وہ اس کا محسن ہے، اور جو اعلانیہ طور پر اس کو نصیحت کرے گویا اس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے۔ مومن کے اعمال نامے کی ابتدا میں اس کا حسن اخلاق لکھا ہوگا۔ علم کی زینت انکساری، عقل کی زینت حسن ادب ہے۔ خوبصورتی کا پتہ کلام کے ذریعے ہوتا ہے، کمال کا پتہ عقل کے ذریعے چلتا ہے۔ یاد رکھو خدا حلیم و علیم ہے، اس کا غضب صرف ان پر ہے جو اس سے اس کی رضامندی نہ طلب کرے، اور جو عطیہ خدا کو قبول نہیں کرتا اس کو عطیہ الہی نہیں پہنچتا، اور جو خدا کی ہدایت نہیں قبول کرتا ہے اس کو گمراہی نصیب ہوتی ہے۔ تحفۃ العقول پیج نمبر 456 میں درج ہے، توبہ میں تاخیر کرنا دھوکہ ہے، اور توبہ میں بہت زیادہ دیر کرنا حیرت اور سرگردانی کا سبب ہے۔ خدا سے ٹال مٹول کرنا ہلاکت ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں ارشاد بھی فرمایا ہے، کیا یہ لوگ خدائی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کا ہوتا ہے۔ ناظرین، امام علیہ السلام کے یہ کلمات انسان کو اپنے رب سے نزدیک کرتے ہیں اور برائیوں سے دور اور اچھائیوں کی رغبت دلاتے ہیں۔ انسان کے نفس میں ابھرنے والے برے صفات کی پیروی کرنے سے ڈراتے ہیں۔ بری صفت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے ارشادات اور کلمات کے ذریعے انسان کی تربیت کی ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی اخلاق کی اعلیٰ صفت ہونے کا نمونہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی مشکلوں پریشانیوں سے نجات پا کر خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔